السلام علیکم، میں ہوں ذیشان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نسیم زہرا ایٹ پاکستان۔ ناظرین، موضوعات بہت سے ہیں اور پولیٹیکل معاملات پر بات تو ہوتی رہتی ہے پروگرامز میں، لیکن سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ہمارے پیش نظر یہ ہے کہ سیلاب آیا، اس سے بہت نقصان ہوا، ان نقصانات سے کیسے نمٹنا ہے، کتنا وقت لگ سکتا ہے، کتنی رقم درکار ہوگی اور پاکستان متحمل ہو سکتا ہے یا نہیں ان تمام تر نقصانات سے نمٹنے کے لیے، اور کون کون سے ایسے سیکٹرز ہیں جو سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں، ان کی داد رسی کس طریقے سے ہو سکتی ہے۔ میں اگر رفلی آپ کو ایک آغاز میں مہمانوں سے تعارف کرانے سے پہلے بتاؤں تو بتایا جا رہا ہے کہ 1.4 بلین یعنی ارب ڈالر کا نقصان جو ہے مجموعی طور پر ہوا ہے، اور اس میں زراعت کا نقصان 1 بلین ڈالر ہے، پیداوار میں جو کمی بتائی جا رہی ہے وہ 15 سے 20% کمی کا اندازہ لگایا گیا ہے، اور اس میں سب سے زیادہ چاول، گنا، کپاس اور مکئی کی جو فصلیں ہیں وہ متاثر ہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہاؤسنگ سیکٹر متاثر ہوا ہے، 9 ارب روپے تقریباً اس میں نقصان ہوا ہے، گھروں کو نقصان پہنچا ہے، سڑکیں، انفراسٹرکچر جو ہے وہ بڑی حد تک متاثر ہوا ہے ان جو سیلاب پانی آیا اس کی وجہ سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کسان ہیں انہوں نے مطالبات بھی کچھ اپنے رکھے ہیں، اس پر بھی پروگرام کے آغاز میں بات ہوگی۔ اور اس کے علاوہ جو سیلاب آیا اس میں ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ حکومت تو متحرک ہے، اس کے ساتھ ساتھ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی آن گراؤنڈ ہیں، وہ گئے ہیں، مختلف علاقوں کا انہوں نے دورہ کیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو عوام ہیں ان کی بہتری کے لیے، ان کی فلاح کے لیے کام کیا جائے گا۔ تو بات کر لیتے ہیں اسی پر، میرے ساتھ موجود ہیں ماہر معاشیات ایگزیکٹو ڈیسک DPI جناب عابد قیوم سلہری صاحب اور خالد حسین بٹ صاحب چیئرمین کسان اتحاد ہیں، آپ دونوں نے مجھے جوائن کیا، بہت شکریہ سر آپ دونوں کے وقت کا۔ سلہری صاحب، میں آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا، سر نقصان بہت بڑا ہے اور وہ بھی پاکستان جو پہلے ہی معاشی طور پر سٹرگل کر رہا ہے عرصہ دراز سے، ہم کوشش کرتے ہیں، ایک طرح سے یہ لوڈو کی بیک سائڈ کی جو گیم ہوتی ہے ایک سام سیڑھی والی، یہ ویسی مثال ہے کہ ہم کوشش کر کے قطرہ قطرہ کر کے جمع کرتے ہیں، اس کے بعد کوئی ایسی آفت آتی ہے، کوئی ایسا نقصان ہوتا ہے جس کی وجہ سے دوبارہ ہم وہ سکریچ تک پہنچ جاتے ہیں۔ سر، کس طریقے سے کیا ایسی اسٹریٹجیز اپنانی ہوں گی کہ پاکستان اس نقصان کا مقابلہ کر سکے، اس سے بھر سکے، اور کون کون سے سیکٹرز ہیں جن پر کام کرنے کی ضرورت ہے سر؟ شکریہ ملک صاحب۔ جو ماحولیاتی تبدیلیاں یا کلائمیٹ چینج ہے وہ تو اب ایک ریالٹی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کی کوئی بھی ملک، کوئی بھی طاقت اب اس سے محفوظ نہیں ہے۔ آپ اس کو ٹیکسس کیلیفورنیا سے شروع کر لیں، نیو یارک، نیو جرسی اور بیجنگ اور پاکستان اور ایون انڈیا میں، ہر جگہ پہ جو ہے وہ ایک ابرپٹ سیزنل پیٹرن جو ہے جو کہ انپریڈکٹیبل ہے اور جس کو سنبھالنا مشکل ہے، تو یہ تو ایک اپنی جگہ۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پوری دنیا میں ہے تو اس کا صحیح طور پہ یہ مطلب نہیں کہ پوری دنیا اس سے یکساں تباہی کا سامنا کر رہی ہے۔ جن ممالک نے اپنی تیاری کر رکھی ہے وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ لاسز جو ہیں سب سے امپورٹنٹ کہ انسانی جانوں کے جو قیمتی جانوں کا جو نقصان ہے وہ کم ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ لاسز ضرور ہوتے ہیں لیکن اس کے لیے پھر انتظامات جو ہوتے ہیں، تو ایک جو پرانی کہاوت ہے اور میں اس کو دہراتا ہوں کہ یہ جو نیچرل کلیمٹیز ہوتی ہیں، قدرتی آفات، ان کو نہیں روکا جا سکتا، لیکن اگر آپ کے پاس رائٹ سیٹ آف پالیسیز اور پریکٹسز ہوں تو ان قدرتی آفات کو انسانی المیہ بنانے سے ضرور روکا جا سکتا ہے۔ اور بدقسمتی سے جو ہمارے جیسے ممالک ہیں، جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، بہت سی وجوہات کی بنا پہ، خواہ وہ مالی وسائل کی کمی ہے یا وہ گورننس کے ایشو ہے یا وہ ہمارے اپنے معاشرتی مسائل ہیں جس میں کہ ہم متبادل نہ ہونے کی وجہ سے فلڈ پلینز جو ہیں وہیں پہ ہر فلڈ کے بعد آبادیاں جو ہیں وہ بناتے ہیں، جو بھی اس کی وجوہات ہیں، لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے وہ انسانی المیے بنتے چلے جا رہے ہیں۔ اب بات اگر یہاں تک ہوتی تو شاید جو ہے اس کو یہاں پہ سم اپ کیا جا سکتا تھا، لیکن اب جو ٹرینڈز آپ کو بتا رہے ہیں، یہ جو کلائمیٹ چینج ریلیٹڈ جو پیٹرنز ہیں یہ اب بڑے فریکوینٹلی آئیں گے۔ تو یہ نہیں ہے کہ جو فلڈ تھا 2010 میں آیا تھا اور اس کے بعد 2022 میں آیا اور اب 2025 میں اس کا سامنا کرنا پڑا۔ اب یہ قرینِ قیاس ہے کہ ہو سکتا ہے کہ 26 کا مونسون جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ جو ہے شدید ہو، اور اس کے بعد ہر آنے والا مونسون جو ہے وہ انپریڈکٹیبل ہوتا چلا جائے گا۔ اور جو آخری اس میں امپورٹنٹ جو ہے چیز، وہ انڈس واٹر ٹریٹی کا جو انڈیا نے جو اس کو یک طرفہ طور پہ معطل کر کے جس آبی جارحیت کا جو ہے وہ مظاہرہ کر رہا ہے، اور جو ڈیٹا نہ دینا، یعنی اگر میرے گھر پہ سیلاب آ رہا اور مجھے 2 گھنٹے پہلے بتایا جائے کہ جی
پانی کا شدید ریلا آ رہا ہے، اپنا بچاؤ کر لو، تو میں کیا کر لوں گا. تو یہی کچھ اس وقت ہو رہا ہے. آپ بالکل کے صحیح. پاس بجائے کہ ایک سائنٹیفک ڈیٹا جو ہے وہ ریئل ٹائم مل رہا ہو، ہائی کمیشن کی طرف سے، انڈین ہائی کمیشن کی طرف سے فارن آفس کو مطلع کیا جاتا ہے کہ جی جی بس جی وہ ستلج پہ پانی چھوڑا جا رہا ہے یا راوی پہ پانی چھوڑا جا رہا ہے، یہ ریلا گزرے گا. اور وہ اتنا شدید ریلا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ اس وقت اس پہ آخری لمحات جی پہ کچھ نہیں کر سکتے. اور سب سے آخری پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ بالکل جب ٹھیک ہے. ارلی وارننگ جب ہم کر بھی دیتے ہیں تو اگر متبادل نہیں ہوگا تو لوگ کہاں جائیں گے. یعنی آپ نے اعلان کر دیے، مساجد میں بھی کر دیے، جی سارا کچھ ہو کہ پانی آ رہا ہے، چھوڑ جائیں، محفوظ مقامات پہ چلے جائیں. اب یہ ایسے ہی اعلان آتا ہے جیسے ہاں سندھ گورنمنٹ کراچی میں کرتی ہے کہ جب عمارت مخدوش ہے اس کو خالی کر دیں. تو بھائی اگر وہ مخدوش ہے، اگر میرے پاس اس کا بالکل صحیح کہہ متبادل رہے ہیں نہیں، آپ. تو میں اپنے بیوی بچوں کو، اپنے تو جو بالکل صحیح سر، آپ تھوڑا بالکل بہت ٹھیک کہہ رہے سازو ہیں. پوائنٹ سامان آپ ہے. کا آ گیا. حکومتوں کا کام صرف اعلان کرنا نہیں، ہدایات دینا نہیں، بلکہ حکومتوں کا کام عملی طور پر ہوتا ہے اور اس کے لیے پورا ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے. میں سر آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں، اس پر بات کرتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں. خالد حسین باٹ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، چیئرمین کسان اتحاد. خالد صاحب، سب سے زیادہ متاثر کسان ہوئے ہیں کیونکہ جن جن علاقوں میں یہ سیلاب کا پانی پہنچا ہے وہاں ان کی فصلیں متاثر ہوئی ہیں، ان کے جانور متاثر ہوئے ہیں اس سے، اور ان کا تو گزر بسر ہوتا ہی ان دونوں چیزوں پر ہے، زراعت پر یا پھر جانوروں پر. تو سر اس وقت جو مطالبات ہیں کسانوں کے وہ کیا ہیں حکومت سے، اور کس طریقے سے وہ دوبارہ سے ریہیبلیٹیٹ ان کو کیا جا سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ ذیشان بھائی. اس ٹائم تک ہمارے اندازے کے حساب سے 35 سے 40 لاکھ ایکڑ پہ کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، جس میں کاٹن تھی، جس میں رائس تھا، جس میں ہماری مکئی تھی اور گنے کی فصل بھی، کیونکہ اب پانی کی تقریباً 10-15 دن سے اوپر ہو گیا تو گنے کی کشت جو ہماری ہے فصل وہ جی بھی تباہی کی طرف جا رہی. اس طرح تل اور سبزیاں ہیں، مکئی ہے. تو یہ تقریباً بالکل جو ہماری زمینوں پہ کھڑی تھی اور فصل تیار تھی وہ سب کی سب ختم ہو گئی ہے. اسی طرح بڑے جو 8 سے 10 ہزار گاؤں اور صحیح. چھوٹی جو بستیاں ہیں وہ تقریباً کوئی 10-12 ہزار بستیاں وہ بھی صفاقتی سے مٹ گئی ہیں. مال مویشی گھر سب کچھ تباہ ہو گیا ہے. جیسے ہمارے بھائی بتا رہے تھے کہ ٹھیک. کلائمیٹ چینج کی بات کر رہے تھے، تو پچھلے سال بھی ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوا تھا کہ جب ہم نے اپنا رائس کیا، کاشت کیا، تو ٹمپریچر اتنا ہائی تھا کہ وہ جو ایوریج 1,35,000 کی آ رہی تھی، 135 من تھی، وہ 15 سے 20 من ہوئی. تو گورنمنٹ، ہماری گورنمنٹ کو تو اس کی پرواہ ہی صحیح ہے. نہیں تھی کہ ہمارے لیے کوئی مینج کرتے، بلکہ یہ تو سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں. ابھی جارحیت انڈیا نے کی ہے، جب انڈیا کا نام آتا ہے اور اس سے ہمارے نقصانات ہوتے ہیں تو پھر بھی ہم برداشت کر لیتے ہیں کہ دشمن ملک نے ہمارے ساتھ کیا، کیونکہ دشمن ملک کے ساتھ ہماری فوج نے اور جس طرح ان کے ساتھ کیا، ان کو تکلیف تھی، انہوں نے یہ کیا. لیکن پچھلے 2 سال سے جو صحیح ہمیں ہے. اپنوں نے لوٹا، خاص کر پنجاب گورنمنٹ نے 2 سال سے گندم کا ریٹ ڈیسائیڈ نہیں کیا. یقین کریں کہ ابھی جو جنوبی پنجاب پہ ریلا گزر رہا ہے یہ وہ ایریا تھا جس میں ٹوٹل گندم کاشت ہوتی تھی، دوسری فصل ہوتی نہیں تھی. کہیں تو ایسی ایریا جہاں صرف گندم ہی کاشت ہوتی ہے. تو ہم تو 2 سال سے آلریڈی ٹھیک تباہی ہے. کی طرف، تباہی کی دانے پہ کھڑے تھے. اوپر سے جو یہ سیلابی جو ابھی انڈیا نے ابھی جارحیت کی، اس سے جو لاسز ہوئے ہیں، ہمارا تو کچھ یقین کریں، ہم ادھر بیٹھے جو ٹی وی پہ آپ کر رہے ہیں، آپ کی بھی بڑی محنت اور آپ کے لوگ کام کر رہے ہیں، لیکن ایسے ایریے بھی ہیں جہاں ابھی تک نہ گورنمنٹ پہنچ سکی ہے، نہ کوئی لوگ پہنچ سکے ہیں، کیونکہ ایک ایک ڈسٹرکٹ پہ 300 کلومیٹر کی پٹی جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئی ہے. تو ہم تو بار بار گورنمنٹ سے صحیح ہے. اپیل کرتے رہے. اور اچھا آج خالد صاحب، میں ذرا ہم اس میں 2 پہلو ہیں، آپ کی اس بات میں 2 پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ جو نقصان ہو گیا اس کے بعد سے اس سے نمٹنے کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے، اور ایک آپ نے کہا پہلے جب پانی چھوڑتا ہے بھارت یا پانی ادھر سے آتا ہے اس میں تو حکومت کے پاس یہ توجیہ ہوتی ہے، یہ جسٹیفیکیشن ہوتی ہے کہ جی قدرتی آفت ہے، اس سے ہم کیسے نمٹ سکتے ہیں پہلے سے. کیا آپ اس جسٹیفیکیشن کو، اس توجیہ کو، اس جواز کو آپ تسلیم کرتے ہیں کہ حکومت اگر پانی اس طرح سے آ رہا ہے تو پہلے سے کچھ نہیں کر سکتی گورنمنٹ، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف یہ ایک بہانہ ہے اور اس میں حکومت آپ کے خیال میں کیا کر سکتی ہے پہلے سے؟ دیکھیں جی، بالکل ہم کر سکتے ہیں. ہم جب سے پاکستان بنا آج تک ہم نے کوئی بڑے ڈیم بنانے کی کوشش کی. انڈیا نے کتنے بڑے ڈیم بنا لیے، اس نے پلان کر لیا کہ ہم ڈیم نہیں بنا سکتے. ہم نہ صوبوں کوئی ایسا متنازع ڈیم لے، خوشحالی ڈیم کے نام سے نام رکھیں اور سارے صوبوں کو اعتماد میں لے کے گورنمنٹ ڈیم بنا سکتی ہے. بڑے ڈیم نہیں تو صوبے تو چھوٹے ڈیم بنا سکتے ہیں. پھر کنالز کو آپ یقین کریں کہ 7 سے 8 مہینے ہم بوند بوند کو ترس جاتے ہیں. جو ٹیل پہ رہتے ہیں نا، جن کا بالکل اینڈ ہے کنالز کا، وہاں پانی آتا ہی نہیں ہے.
हम 7 से 8 कैसा मुल्क है मेरा जिसमें 7-8 महीने बूंद बूंद को तरस जाते हैं और 3-4 महीने से हम डूब जाते हैं। तो मैं गवर्नमेंट से बार बार अपील करते रहे, प्राइम मिनिस्टर से भी, सूबाई गवर्नमेंट से भी, कि खुदा के वास्ते प्लानिंग करें, खुशहाली डैम बने, कैनाल्स को बेहतर करें। बहुत सारा काम हो सकता था, सीड हमें अच्छा दे सकते थे, क्लाइमेट चेंज के हवाले से हमें आगाही दे सकते थे कि इस साल इतना टेम्परेचर होगा, आप ये फसल ना काश्त करें, ये काश्त करें, और ये सब कुछ गवर्नमेंट चाहे तो हो सकता है। लेकिन बदकिस्मती से मैंने आपको बताया ना कि इंडिया की आबी जारहियत जो है ना, वो फिर भी किसान बर्दाश्त कर लेता है कि यार दुश्मन है, उसने हमारे साथ किया। लेकिन आप यकीन करें कि आज से 15 दिन पहले गंदम 2000 किसान से खरीदी जा रही थी, आज गंदम का रेट सिंध में 4000, बलूचिस्तान में 3900 और पंजाब 3500 का बिक रहा है। ये 15 दिन में जो मिडिल मैन था उसने 1500 रुपए मन कमाया है, कम से कम 400-500 अरब उसने 15 दिनों में कमा लिया है। और यही बात हम गवर्नमेंट से अपील करते थे कि खुदा के वास्ते ये सूरत-ए-हाल को भी मौका परस जो है अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं। खालिद साहब बिल्कुल ठीक है, इस पर मजीद भी आपसे बात करते हैं। ब्रेक का वक्त तो है, ब्रेक के बाद वापस आके आप दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से इसी टॉपिक पर मजीद गुफ्तगू होगी। नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, ये मौका ऐसा है, ये वक्त ऐसा है कि तमाम जो सियासी क़यादत है, ना सिर्फ उसको बल्कि पूरी कौम को इस वक्त मुत्तहद होने की ज़रूरत है। अपने ज़ाती मफादात को पसे पुश्त डाल के बालाए ताक रखते हुए इस वक्त ये सोचना है कि हमने इस आफत से कैसे निमटना है और मुस्तकबिल में अगर ऐसे हालात होते हैं तो उससे पहले से कैसे प्लानिंग हो सकती है। तो बात कर रहे हैं आबिद क़य्यूम सलेरी साहब और खालिद हुसैन बाट साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सलेरी साहब, बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उन्होंने एक तनकीद किया। उन्होंने कहा कि 72 घंटे जो होते हैं उसके अंदर अंदर जो आफात जब भी कभी आती हैं तो पूरी दुनिया जो है उससे रुजू किया जाता है, उनसे इमदाद की अपील की जाती है। पाकिस्तान की तरफ से ऐसा नहीं किया गया। सर, अब हम हर ऐसी आफत पे ज़ाहिर है पूरी दुनिया को देखते हैं, जो हमसे बेहतर ममालिक हैं उनसे इमदाद तलब करते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा हो या जो वर्ल्ड बैंक है उसकी तरफ देखते हैं। कब तक ऐसा चलता रहेगा कि हम इन ममालिक की इमदाद पर ही इक्तफा करेंगे? क्योंकि शुरू में आपने जो पहला सवाल था उसके जवाब में आपने उन ममालिक की मिसाल दी थी जहाँ पर ऐसी आफात आती है लेकिन उससे वो निमटते हैं क्योंकि वो मुआशी तौर पर मुस्तहकम होते हैं, बेहतर होते हैं। पाकिस्तान उस मकाम पर नहीं है, तो हमें ना सिर्फ रिहेबिलिटेशन तो करनी है, साथ ही साथ अपने आप को इतना मजबूत भी बनाना है। तो एक बड़ा लॉन्ग प्रोसेस है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या हो सकती है और किस तरीके से उस पर हमें काम करना होगा? शुक्रिया। मैं पहले जरा वो जो आलमी इमदाद है उस पर ज़रूर बात करना चाहूँगा। और जी 2022 के जो सैलाब थे उसके बाद जिनीवा कॉन्फ्रेंस हुई। जिनीवा कॉन्फ्रेंस का आपको पता है कि तकरीबन $10 बिलियन से ज़्यादा की प्लेजेस जो थी वो उसमें की गई। अब उस $10 बिलियन में से सिर्फ 500 मिलियन यानी आधा अरब जो है वो ग्रांट की शक्ल में था। बाकी $10 अरब जो था वो कर्जा था, और वो कर्जा जो है था वो सही है मुख्तलिफ बैंक्स की जानिब से, और वो कर्जे में से भी एक जो बड़ा शेयर था वो तेल का खरीदारी थी कि मौखर अदायगी पे तेल की जो खरीदारी, और बाकी का जो था वो प्रोजेक्ट्स का कर्जा था। और उसमें से भी अभी आपको सिर्फ अगर आप तेल के जो निकाल दें तो सिर्फ 42% अभी तक आपको मिला है, बाकी वो भी नहीं मिला। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर ये अभी आलमी इमदाद की अपील कर भी दी जाए तो आपको कर्जा ही मिलेगा जो कि आपके मौजूदा कर्जों पे मजीद बोझ डालेगा। और वो कर्जा भी यानी अगर 22 की कमिटमेंट्स में है वो अभी तक 25 में भी पूरी नहीं हुई, सिर्फ उसकी 50% पूरा हुआ है, तो आप उससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि 25 वाली कमिटमेंट्स जो है वो कब पूरी हो रही होंगी। तो ये कहना बिल्कुल आसान है कि हमें आगे अमदाद के लिए जाना चाहिए, लेकिन रियलिटी को भी हमें ग्राउंड रियलिटी को जहन में रखना होगा। इस वक्त 2 मेजर चैलेंजेस है आलमी सतह पे। पहली चीज जो है उसको डोनर फटीग का नाम दिया जा रहा है। पूरी दुनिया में इतने तवातर के साथ ये इमरजेंसीज आ रही हैं कि अब दुनिया थक गई है इनको सपोर्ट कर करके, और स्पेशली उन ममालिक में यहाँ पे कि ये हर साल इस तरह का मुजाहरा होता है। दूसरा ये जो यूक्रेन की जंग है उसने अमली तौर पे ईयू को निचोड़ के रख दिया है कि वो अपने डिफेंस की तरफ स्पेंड कर रहे हैं। उन्होंने जो सोशल सेक्टर डेवलपमेंट था उस पर अपना जो है बजट कम कर दिया। और तीसरा अमेरिका का जो विड्रॉल है, यूएसएड का बंद होना, उसका भी एक बड़ा इम्पैक्ट आया है यूएन एजेंसीज पे। तो ये सारे वो इस वक्त मैक्रो पिक्चर है जिसमें कि अगर हम इस वक्त आलमी अमदाद की अपील करें भी तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत बड़ी आपको कोई रकम मिलने वाली है।
آپ کے پاس آلریڈی IMF کا پروگرام ہے ریزیلینس جو سپورٹ فیسلٹی تھی ماحولیاتی تبدیلیوں سے نپٹنے کے لیے، اس سے اوپر شاید کچھ کمٹمنٹ ہو جائیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ اگر اس وقت اپیل کر بھی دی جائے تو کوئی بہت زیادہ وہ آپ کے لیے نتیجہ کن ثابت ہوگا۔ اچھا سلیٹ صاحب، سر ایک تو پوائنٹ آ گیا یہ والا جو عالمی امداد کا آپ نے نقطہ بیان کر دیا بڑی خوبی کے ساتھ۔ سر جو ہمارے یہاں متاثر ہوئے ہیں کسان خاص طور پر، اب ایک تو صورت یہ ہے کہ ان کو BISP کے ذریعے یا پھر ویسے ان کو مالی امداد دی جائے، ایک تو یہ ایک صورت ہے، لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ ان کو جیسے کسان اتحاد بھی یہ کہہ رہا ہے کہ بیج فراہم کیے جائیں، فصلوں کے حوالے سے جو ریٹ ہیں، گندم کا ریٹ ہے وہ مقرر کیا جائے اور بہتر ریٹ مقرر کیا جائے۔ آپ کے خیال میں دونوں میں سے جو بہتر اور قابل عمل منصوبہ کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے حکومت کو کسانوں کے لیے خاص طور پر کیا کرنا چاہیے؟ جی، گندم کے ریٹ کی جہاں تک بات ہے تو وہ تو میرا خیال اب تاریخ کا حصہ بن گیا ہے۔ IMF کے پروگرام میں انٹر ہونے کے بعد حکومت جو ہے وہ نہ کوئی صوبائی حکومت نہ کوئی وفاقی حکومت جو ہے وہ سپورٹ پرائس مقرر کر سکے گی اور کسانوں سے گندم خرید سکے گی۔ پچھلے سال جو کچھ ہوا وہ بڑے بھونڈے طریقے سے کیا گیا، پہلے اناؤنس کر کے اور اس کے بعد نہیں لی گئی، وہ یقینی طور پہ کسانوں کے ساتھ ایک بہت بڑا جو تھا وہ ظلم تھا۔ لیکن گوئنگ فارورڈ یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ اب حکومت اور اسپیشلی حکومت پنجاب یا حکومت سندھ جو ہے وہ نہ تو گندم کا ریٹ مقرر کر سکے گی، نہ وہ کسانوں سے گندم خرید سکے گی۔ اس کو گندم کو اسی طرح سے آزاد اس کی تجارت ہوگی جیسے باقی کموڈیٹیز کی ہوتی ہے۔ جو ان کو اگلی فصل کے لیے امداد دینی ہے وہ ضرور دی جانی چاہیے۔ اگین اس کے لیے کوشن کہاں سے آئے گا؟ کل ہی وزیر اعظم نے ہدایت کی ہے کہ IMF کے ساتھ نیگوشیٹ کیا جائے۔ ایک تو بجلی کے بل جو ہیں ایک مہینے کے وہاں پہ سیلاب زدہ علاقوں میں ان کو معاف کیا جائے، اور دوسرا کہ زرعی ایمرجنسی نافذ کرنے کے بعد زراعت میں کیا جو ہے فیسلٹی دی جا سکتی ہے اس پہ بات کی جائے۔ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ جو بھی اس وقت ریلیف دینا ہے وہ تو آپ نے اپنے ٹیکس کی کلیکشن سے دینا ہے، اور اگر ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ پوری نہیں ہو رہی ہوگی یا اس پہ کمی آئے گی تو یا تو آپ کو موجودہ کچھ اخراجات کم کرنے ہوں گے یا اس کو ٹیکس کو بڑھانا ہوگا، تو تبھی یہ ریلیف دیا جا سکے گا۔ اس کے علاوہ تیسری جگہ سے دونوں صورتوں میں بوجھ تو عوام پر ہی پڑے گا۔ سلیٹی صاحب بالکل سر کو پوائنٹ آ گیا، وقت میرے پاس بڑا کم ہے۔ خالد حسین بھاٹ صاحب آپ کی طرف سر جو حکومت کی طرف سے اعلانات یا اقدامات ہیں، بجلی کے بل اگر معاف کیے جاتے ہیں یا پھر زرعی ایمرجنسی لگائی جاتی ہے نافذ کی جاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ مالی امداد BISP کی صورت میں دوسری کسی مد میں دی جاتی ہے، کیا یہ اقدامات کافی ہیں یا پھر اس سے بڑھ کر حکومت کو کچھ کرنا ہوگا کسانوں کے لیے خاص طور پر؟ اور پھر سیکنڈ پارٹ اسی سوال کا میرا وہ بھی لے لیجیے گا کہ یہ اب آفت تقریباً ہر سال خدا نہ خواستہ یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ ہر سال آئے گی، تو سر آپ لوگ اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہیں کہ یہ خدا نہ خواستہ یہ تو اب ہر سال کی گیم ہوگی کہ جس طریقے سے کلائمیٹ چینج آ رہا ہے پاکستان اس سے متاثر ہو رہا ہے؟ مختصراً سر دونوں چیزوں کا جواب دے دیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ ایک تو انہوں نے ہمارے بھائی نے کہا ہے کہ IMF کا پریشر تھا، گورنمنٹ ریٹ نہیں ڈیسائیڈ کرتی تو انہوں نے ڈی ریگولیٹ کر دیا تھا، تو ڈی ریگولیٹ کر دیا، ٹھیک ہے چلو ہمیں ڈی ریگولیٹ کر دیا، لیکن کل 4 دن پہلے پھر گورنمنٹ پنجاب نے نوٹیفکیشن کر دیا کہ اب گندم 3000 روپے من بکے گی، اس سے اوپر کوئی یا نیچے بیچے گا تو اس کے خلاف ہم FIR درج کر دیں گے۔ تو یہ کہاں کا اصول ہے؟ جب IMF نے کہا تھا کہ ڈی ریگولیٹ کر تو پھر ڈی ریگولیٹ کر دینا آپ، پھر آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ گورنمنٹ جب تک گندم کو سٹورج نہیں کرے گی اس کو کنٹرول نہیں کر سکے گی، اسی وجہ سے 4000 کا ریٹ چلا گیا۔ دوسرا آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ ابھی آگے ہمارے سیلاب کے لیے گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے، سب سے پہلے تو ایشو یہ ہے کہ ہمارے جو زمینیں، اب دیکھیں ہماری 40 سے 50 لاکھ ایکڑ جو ہے نا وہ گندم کے لیے تیار رقبہ آگے ہونا تھا، اور ٹوٹل پنجاب کا جو رقبہ کاشت ہوتا ہے وہ 1 کروڑ کو 60 لاکھ ایکڑ کے قریب ہوتا ہے، تو 50% رقبہ تو وہ ہے جس پہ اگلے مہینے میں ہم نے گندم کاشت کرنی ہے، اور ہمیں نہیں لگتا کہ ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں کہ ہم اس گندم فصل کو زمین کو تیار کر کے گندم کاشت کر لیں گے۔ ہم گورنمنٹ سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں سیڈ فری دیا جائے، ہمیں جہاں پانی کا نظام ہے اس کو بہتر کیا جائے، بجلی کے یونٹ پہ معاف کیا جائے، اور جہاں ہمارا انفراسٹرکچر ہی نہیں رہا، اب ٹیوب ویل ہی نہیں رہا، جہاں پانی اس میں چلا گیا تو وہ کہاں سے ہم کاشت کریں گے؟ تو یہ ساری چیزوں کو سروے ایک ہم گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ خدا کے واسطے جو 2022 کا بھی ایک سیلاب آنے والے دنوں میں گندم کی قلت ہوگی اور ایک سیلاب آئے گا مہنگائی کا، ہمیں گندم شاید باہر سے منگوانی پڑے، تو کیا یہ غلط ہوگا؟ میں اگر یہ خاص کروں آپ کی باتوں سے ذیشان بالکل، یہ تو بالکل سر، آپ نے اس سال گندم اگر یہ
گورنمنٹ یا صوبائی گورنمنٹ ریٹ ڈیسائیڈ نہیں کرتی تو کسان گندم کاشت نہیں کرے گا. اور گندم کا ابھی سے قید شروع ہو گیا ہے, ابھی سے 15 دن میں 2000 روپے ریٹ بڑھ گیا ہے, تو غذائی قلت ابھی شروع ہوگی. گندم نے آنا ہے 7 مہینے بعد, اور ابھی اگر 1 مہینے کے اندر گورنمنٹ کسانوں کے ساتھ کچھ نہیں کرتی یا ان کو سپورٹ نہیں کرتی تو گندم کاشت ہی نہیں ہو پائے گی. تو کیا اتنا ذرا مبادلہ ڈالر ہے کہ آپ اتنی زیادہ گندم باہر سے منگوا سکیں گے؟ کاٹن آپ 3 ارب کی منگوا رہے ہیں, دالیں آپ 2 ارب روپے کی منگوا رہے ہیں, تو کیا آپ اپنے کسان کو ریلیف دینے کے بجائے باہر کے لوگوں کو ریلیف دیں گے؟ بالکل صحیح ہے, اس حوالے سے ہماری گورنمنٹ سے یہی آخری پاکستان ایک زرعی ملک ہے. بالکل ٹھیک ہے, جی اپیل آپ کی. ہاں جی, اپیل خالد صاحب. ہماری پرائم منسٹر سے, آرمی چیف سے سب سے اپیل ہے کہ خدا کے واسطے ایک کام کریں, ہمیں اس بیوروکریسی ڈی سی, اے سی اور تحصیلدار پٹواری پہ خدا کے واسطے نہ چھوڑ دینا. یہ نہ ہمیں پیسہ دیتے ہیں, یہی پٹواری ہے جو ہماری فرد پہ 1000 روپے لیتا ہے, وہ ڈی سی ہمارے لگے ہیں. جو پچھلے رمضان پیکج آیا تھا تو انہوں نے گندم کے آٹے میں مکئی کا آٹا بیچا تھا. خدا کے واسطے کوئی کمیٹیاں بنائیں, کسانوں کی کمیٹیاں بنائیں, انٹیلیجنس ادارے اس میں شامل ہوں, تب جا کے یہ ریلیف ملے گا. ورنہ ڈی سی کے پاس پیسہ آئے گا, جو گورنمنٹ میں ہوگا, پاور ہوگا, وہ پیسہ لے جائے گا. 50 سے 70% غریب نے ٹھیکے پہ زمین لی ہے, تو ٹھیکے دار کی تو کوئی بیچارے پاس فرد نہیں ہوگی, وہ تو زمین کا آنر اس کا پیسہ لے جائے گا. تو میں کہتا ہوں کہ یہ ڈی سی سے, یہ انتظامیہ, ان سے ہماری جان چھڑائیں. ان سے چھوٹ تو نہیں سکتی, لیکن کوئی ایسا لائے عمل بنے کہ جو بھی ہمیں ریلیف ملنا ہے, ہمیں نہیں لگتا کہ وہ ملنا ہے, لیکن جو بھی ملے وہ مل جائے. وہ اگر ان بیوروکریسی پہ چھوڑا تو کسان کو کچھ نہیں ملے. چاہیے. بالکل آپ کا پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے خالد حسین بارڈ صاحب, بالکل ٹھیک ہے سر آپ کا پوائنٹ. آپ کا اور عابد قیوم سلیری صاحب, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. اس اہم مسئلے پر آپ لوگوں نے گفتگو کی. ناظرین, زرعی ملک پاکستان, لیکن آنے والے دنوں میں زراعت کے حوالے سے بڑے خطرات کا سامنا ہے ہمیں, اور گندم اگر پاکستان میں پوری نہیں ہوگی, کاشت نہیں ہوگی, فصل تو ظاہر ہے باہر سے منگوانی پڑے گی, اور پھر سے وہی کھیل ایک شروع ہو جائے گا, جو ہمارا زر مبادلہ ہے وہ ضائع ہوگا اس میں. تو آنے والے دن بڑے خطرناک ہو سکتے ہیں, حکومت کو ابھی سے ہوش کے ناخن لینا ہوں گے. ایک بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین, اس وقت مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کی جارحیت کے ہمیں ثبوت نظر آ رہے ہیں. ابھی حال ہی میں حملہ کیا گیا قطر پر اسرائیل کی جانب سے, لیکن اس سے پہلے 7 اکتوبر 2023 سے غزہ میں اسرائیلی جارحیت جاری ہے, اور اب تک 64,718 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں, 1,63,000 اور 859 جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں. تو اب ہو یہ رہا ہے کہ اسرائیل کسی بھی طرح کے احتجاج کو خاطر میں نہیں لا رہا, کوئی اسے روکنے والا نہیں ہے. ایک قرارداد ضرور منظور ہوئی 12 ستمبر یعنی گزشتہ روز فلسطین اور اسرائیل کے درمیان 2 ریاستی حل کی حمایت میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اندر. اب اس کو نام دیا گیا نیو یارک ڈکلیریشن کا, جسے سعودی عرب اور فرانس نے مشترکہ طور پر پیش کیا تھا. میں آپ کو ووٹنگ اگر بتاؤں تو حق میں 142 ممالک نے ووٹ دیا, مخالفت میں 10, جبکہ غیر حاضر رہے یا غیر جانبدار جو تھے وہ 12 ممالک تھے. تو اسی پر بات کرتے ہیں, کیا قراردادوں سے مسئلہ یہ حل ہو سکتا ہے؟ کیا واقعی اسرائیل کو باز رکھا جا سکتا ہے اس جارحیت سے, اس ظلم و ستم سے جو اس وقت بلکہ نہیں بلکہ عرصہ دراز سے غزہ میں جاری رکھے ہوئے؟ بات کرتے ہیں فارمر فارن سیکرٹری آف پاکستان جناب اعزاز چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ اعزاز چودھری صاحب آپ کے وقت کا. چودھری صاحب, اسرائیل کہ ابھی تک جتنی بھی مذمتیں کی گئی ہیں, جتنی بھی قراردادیں منظور ہوئی ہیں, جتنے بھی احتجاج کیے گئے ہیں, کسی کو بھی خاطر میں اسرائیل نہیں رہا, بلکہ اس کی جو دیدہ دلیری ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. حال ہی میں قطر پر ہونے والا حملہ اس کی تازہ مثال ہے. سر, یہ نیو یارک ڈکلیریشن سے کچھ حاصل ہو پائے گا؟ ایک ہلکا سا دباؤ تو ہوتا ہے عالمی رائے عامہ کا, لیکن ایک ملک اگر سرکشی پہ اترا ہو اور بین الاقوامی قوانین میں سے کسی قانون کو نہ مانے جو اس وقت اسرائیل کر رہا ہے, تو اس پہ پھر اس قسم کی جو قراردادیں ہیں اس کا بھی وہ دباؤ نہیں لیتا ہے. اس وقت اسرائیل ایک سرکش گھوڑے کی طرح ہے, جس کو اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں کہ دنیا کیا سوچ رہی ہے, لوگ کیا اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں, کس طرح اس کے اوپر اتنے بھیانک قسم کے الزامات لگ گئے ہیں, اور وہ ظلم کی انتہا سے باز نہیں آ رہا اور اپنا جنگ کا دائرہ پھیلاتا چلا جا رہا ہے. ابھی کتنے ملک ہو گئے ہیں جن کے اوپر خطے کے ممالک پہ جس میں اس نے جنگ کشی کی, تو اب قطر کے اوپر کیا ہے, تو عربوں کو بھی اس بات کا اندازہ ہوا ہے کہ یہ جو ہے کوئی اور لاہے عمل بنانا پڑے گا, کیونکہ خالی قراردادیں اس پہ اثر نہیں کر رہی. آپ کے تو پتہ ہی ہے کہ پچھلے 70-80 سال سے کتنی قراردادیں فلسطین پہ موجود ہیں اور کشمیر پہ موجود ہیں. تو کیا اسرائیل نے یا ہندوستان نے ان پہ عمل درآمد کیا؟ تو ایک اور قرارداد آ جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کل جو دوحہ میں سمٹ ہو رہی ہے اس میں یہ پتہ چلے گا کہ یہ کچھ واقعی کرنا چاہتے ہیں عرب ممالک یا نہیں,
کیونکہ یہ خالی مذمت سے کام اب نہیں چلے گا، ان کو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی قسم کے اقدامات کرنے ہوں گے. جی تو سر اس میں دو پوائنٹ ہے سر، قطع کلامی کے لیے بات ہوگی. آپ نے کہا کل پتہ چلے گا کہ عرب ممالک کچھ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں. سر ایک تو سوال تو یہ ہے کہ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں، اور ایک یہ بھی سوال ہے کہ کچھ کر بھی سکتے ہیں یا نہیں، کیونکہ جو پنڈ کا چودھری ہے یعنی امریکہ، اس کی تو پوری طرح سپورٹ حاصل ہے اسرائیل کو، تو عرب ممالک کچھ کر بھی سکتے ہیں یا نہیں اگر کرنا چاہیں بھی؟ دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ کی مکمل طور پر اس کو آشیرواد حاصل ہے اسرائیل کو، اور اسی کی شے پر وہ اپنی مڈل ایسٹ میں جو اس کی پالیسی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو کام کیے جا سکتے تھے وہ بھی نہیں کیے گئے. مثال کے طور پر جن ملکوں نے سفارت خانے کھول رکھے تھے وہ سفارتکاری ختم کر سکتے تھے ان کے ساتھ. جن ملکوں نے تجارت کر رکھی تھی، ایئر لائنز آ جا رہی تھیں، کچھ تو ان کو پیغام جائے اسرائیل کو کہ بھائی یہ سارا اب ابراہمز اکارڈ نہیں ہے، اب ہماری طرف سے بھی کوئی دباؤ آئے گا. دوسرا یہ کہ اگر یہ سارے ممالک مل جاتے ہیں اور امریکہ کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ جناب آپ نے تو ہمیں سیکیورٹی امبریلا دے رکھا تھا، اب کیا ہم چین کی طرف دیکھنا شروع کر دیں، روس کی طرف دیکھنا شروع کر دیں، کہیں اور دیکھیں، تو امریکہ کو تو اپنی مڈل ایسٹ پالیسی فیل ہوتی نظر آئے گی. تو چنانچہ آپ کچھ سمبلزم، کچھ پریکٹیکل سٹیپس اگر آپ کریں گے تو تبھی تو اسرائیل کو پتہ چلے گا نا. ابھی تک تو اسرائیل جو ہے وہ فیلڈ ڈے ہے، اس کے لیے آپ کچھ کر ہی نہیں رہے. اور آپ کا یہ خیال تھا کہ اسرائیل اور ایران آپس میں ایک دھینگا مشتی کے ذریعے ایک دوسرے کو کمزور کر رہے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ ایران نے تو جیسے تیسے سہ لیا، اب اسرائیل آپ لوگوں کے اوپر آ گیا ہے. اس وجہ سے بہت ہی اہم ہے کہ ان لوگوں کے لیے کہ یہ کوئی نہ کوئی سٹیپس کریں، چاہے کتنے بھی چھوٹے سٹیپس ہوں، کرنے بہت ضروری ہیں. جی 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 سر، یہاں پہ پاکستان کا کردار آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ابھی حال ہی میں عاصم افتخار صاحب نے جو تقریر کی ہے، جو خطاب کیا، اور اسرائیل کے حوالے سے جو انہوں نے تنقید کی ہے، بات کی ہے، پاکستان کا سٹانس آپ سمجھتے ہیں باقی ملکوں کی نسبت، یعنی خاص طور پر عرب ممالک کی نسبت پاکستان کا سٹانس کچھ بہتر ہے اور اس سے کوئی امپیکٹ پڑ رہا ہے، خاص طور پر اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ 10 مئی کو ہم نے ہندوستان کو جو جواب دیا اس سے پاکستان کا قد کاٹ جو ہے پوری دنیا میں شاید بڑھ گیا، پہلے کے جیسا نہیں ہے؟ دیکھیے پاکستان نے ہر موقع پر، ہر دور میں فلسطینیوں کے حقوق کی بات کی. پاکستان نے عرب ممالک جو گلف کی ریاستیں ہیں ان کی بھی بات کی ہے، ان کو بھی ہمیشہ ہم سپورٹ کرتے ہیں. ہماری اخلاقی امداد، ہماری سیاسی امداد ان کو حاصل ہے اور رہے گی. اور اس دفعہ بھی ہم نے اسی انداز میں، ہمارے وزیر اعظم صاحب فوراً قطر گئے، ہمارے سیکیورٹی کونسل میں مندوب صاحب نے بڑے زور سے پاکستان کا جو موقف پیش کیا. لیکن کیا پاکستان اب اس جنگ میں کود جائے؟ میں نہیں سمجھتا. پاکستان کی ایک جنگ جاری ہے، ہمارے مشرقی سرحدوں پر ایک جنگ جاری ہے. ابھی آپریشن سندور ختم نہیں ہوا ہے، اور یہ کسی بھی وقت مودی سرکار جو ہے وہ دوبارہ اس قسم کی غلط حرکت کر سکتی ہے. چنانچہ ہماری وہ جنگ نہیں ہے، ہمیں اپنی جنگ لڑنی ہے، لیکن ہماری سیاسی اور اخلاقی امداد ہمارے ان پر جاری ہے اور جاری رہنی چاہیے. ٹھیک ہے سر، پاکستان کی اخلاقی اور سفارتی جو سپورٹ ہے وہ تو جاری رہنی چاہیے اور جاری ہے بھی، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ویٹیج میں کوئی فرق پڑا ہے؟ جیسے پاکستان کے موقف کو پہلے شاید اس نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا جو اب دیکھا جا رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کوئی اب پاکستان بہتر پوزیشن میں ہے اور اس کی بات کو سنا جا رہا ہے؟ ویٹیج کی بات کر رہا ہوں میں پاکستان کی. جی بالکل سنا جا رہا ہے. گلف کی ریاستوں میں، دنیا کے باقی ملکوں میں پاکستان کو ایک نئی آنکھ سے دیکھا جا رہا ہے، اور اسرائیل کو بھی اندازہ ہے کہ اس نے مئی 2025 میں اسرائیل اور ہندوستان کا گٹھ جوڑ تھا، اس کے باوجود اسرائیل نے بیچ میں جنگ میں شریک نہیں ہوا. میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے پاس میزائل کی طاقت ہے، پاکستان کے پاس نیوکلیئر طاقت ہے، پاکستان کے پاس پوری پاکستانی عوام کی طاقت ہے ان کی آرم فورسز کے ساتھ. اس لیے ہندوستان نہیں کچھ کر سکا، اسرائیل بھی کچھ نہیں کر سکے گا. لیکن جس طرح میں نے کہا کہ اسرائیل ہمت شاید نہ کرے، کیونکہ اگر اسرائیل ہم پہ ایک میزائل پھینکے گا ہم بھی میزائل پھینکیں گے، وہ 2 پھینکیں گا ہم پھر 2 پھینکیں گے. تو اس وجہ سے اسرائیل کو اندازہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ اس طرح کا میس نہ کیا جائے. لیکن جس طرح میں نے کہا کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے، ہماری جنگ اس ہندوستان کے ساتھ ہے. بھلے اس ہندوستان کو اسرائیل کی حمایت حاصل ہے، لیکن دونوں ملکوں کا پتہ چل گیا ہے مئی کے بعد کہ بھئی پاکستان کی تو قوت ہے، پاکستان کے ساتھ اس قسم کا کام نہ کیا جائے. باقی ممالک بھی شاید توقع رکھیں گلف کی ریاستیں بھی کہ پاکستان ہمارے دفاع میں کوئی نہ کچھ کرے. مجھے نہیں پتا کہ حکومت کیا فیصلہ کرتی ہے، لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہماری طرف سے جو ممکنہ مدد ہو سکتی ہے سوائے جنگ کے
وہ ہمیں کرنی چاہیے. تو سر اس کا مطلب ہے کہ وہ جو اسرائیل اور ہندوستان کی طرف سے وہ ٹیسٹر تھا، مئی کے مہینے میں پاکستان کو ٹیسٹ کیا گیا تھا کہ جس طرح سے اٹیک کیا گیا اور بھارت کے ذریعے پاکستان کو چیک کیا گیا، یہ اقدام تھا؟ کیونکہ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اسرائیل کی طرف سے ایران پر اٹیک اور باقی ممالک پر وقتاً فوقتاً جو اٹیک کیے گئے، تو وہ ٹیسٹر تھا ایک؟ میرا یہ نہیں خیال میرا یہ خیال ہے کہ بھارت اور پاکستان کے اپنے ڈائنامکس ہیں جی. ہماری کو کشیدگی آج سے تو نہیں ہے نا، یہ تو 1947 سے سلسلہ چل رہا ہے نا. اس وجہ سے آپ اس کے ساتھ مت جوڑیں اس کو. بھارت اور پاکستان کے اپنے حالات ہیں، اپنے معاملات ہیں. ہاں البتہ بھارت کو اسرائیل کی مکمل مدد حاصل، اس میں کوئی شک. ٹھیک ہے جی. لیکن یہ بھارت اور پاکستان کی آپس کی جنگ ہے، وہ ہم نے لڑی، اپنے بل بوتے پر لڑی. الحمدللہ چین ہمارے ساتھ تھا، اچھا ہوا. ہمارے ساتھ ترکی تھا، ہمارے ساتھ آذربائیجان تھا. دنیا بھر کی ہمارے ساتھ جو ہے حمایت رہی. کسی نے بھی ہندوستان کے اس الزام کی تائید نہیں کی کہ پاکستان کا پہلگام ٹیررسٹ اٹیک کے ساتھ کچھ لینا دینا. تو چنانچہ پاکستان نے انڈائریکٹلی اسرائیل کو بھی بتا دیا کہ بھائی دیکھو، اگر بھارت کچھ نہیں کر سکتا تو تم بھی کچھ نہیں کر سکو گے. جی صحیح، بہت شکریہ سر. بڑی تفصیل سے آپ نے تمام تر جو اس وقت عوامی معاملات ہیں اس پر بات کی ہے. اعزاز چودھری صاحب آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.